السلام علیکم۔ آج سے 10-15 سال پہلے ہم دیکھتے تھے کہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے تھے جن کو اینک لگی ہوتی تھی، لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بڑی بڑی اینکیں لگنا شروع ہو گئی ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یا WHO کہتا ہے کہ 2050 تک آدھی دنیا یعنی 50% پاپولیشن کو دور کی اینک لگ جائے گی۔ ایسا کیا ہوا ہے ہماری زندگی میں کہ ہم لوگوں کو بہت زیادہ اینک کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے، اور ایسے کون سے عوامل ہیں جو کار فرما ہیں اس رپورٹ کے اندر، جہاں پہ ہم یہ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو اتنی زیادہ اینک کیوں لگ رہی ہے، اسپیشلی چھوٹے بچوں کو۔ میرا نام ڈاکٹر فیصل اقبال ہے اور میں کنسلٹنٹ آئی اسپیشلسٹ ہوں، ویٹرینری سرجن ہوں، اسمارٹ آئی سینٹر فیز 5 DHA لاہور کے اندر اویلیبل ہوتا ہوں۔ میرے سے ریلیٹڈ جو واٹس ایپ نمبر ہے وہ نیچے آپ اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ میرے سے بات کرنی ہو یا میرے سے کوئی چیز پوچھنی ہو تو آپ اسی واٹس ایپ نمبر پہ اپائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں۔ جو یہ آج کا جو ٹاپک ہے یہ بہت جنرلائزڈ ہے، بہت اسپیسیفک ہے، اور وہ اس کا ریزن یہ ہے کہ ہمارے آنے والی ٹائم میں ہمارے بچوں کو اینک کیوں لگ جائے گی، یا جن کے بچوں کو ابھی اینک لگنا شروع ہوئی ہے، جن کے پورے خاندان میں کسی کو اینک نہیں لگی ہوئی تو ان کے بچوں کو اینک کیوں لگنا شروع ہوئی ہے۔ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ جینیاتی مسئلہ یعنی جینز کے اندر موجود تھا اور اس وجہ سے آ گیا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ان خاندانوں کے اندر بھی بچوں کو بڑی موٹی موٹی اینکیں لگ رہی ہیں جنہوں نے ساری زندگی کبھی اینک نہیں لگائی۔ تو ایسا کیا پرابلم ہوا؟ بیسیکلی ہم اس کو 4 سیٹس میں ڈیوائڈ کریں گے۔ سب سے پہلا امپورٹنٹ جو چینج ہماری زندگی میں آیا ہے وہ آیا ہے آپ کا ایکٹیویٹیز چینج ہونے کا۔ ہم لوگ کسی زمانے میں باہر کھیلتے تھے، کودتے تھے، پلتے بڑھتے تھے، اور مستقل جو ہے وہ ہم لوگوں نے سارا کچھ کام جو ہے وہ آؤٹ سائڈ ورلڈ میں کرنا ہوتا تھا۔ آؤٹ سائڈ ورلڈ میں مطلب یہ کہ کھیت کھلیان میں دور دیکھنا ہوتا تھا، دور کھیلنا ہوتا تھا، باہر دیکھتے تھے، اور ہماری آنکھیں مستقل جو ہے وہ دور دیکھ رہی ہوتی تھی مور دین 6 میٹرز پہ۔ اب کیا ہوا کہ ہماری زندگی کے 50% سے بھی زیادہ جو کام ہیں وہ ہمارے موبائل کے اوپر آ گئے ہیں، ہمارے لیپ ٹاپس پہ آ گئے ہیں، ہماری جو اسکرینس ہیں اس کے اوپر آ گئے ہیں۔ ہم لکھنے کا، پڑھنے کا، بیٹھ کے سارے کام کر رہے ہیں جو کہ ٹوٹل 60 سینٹی میٹر کے اوپر ہے۔ وہ جو ہم 6 میٹر سے بھی دور زیادہ دیکھتے تھے تو ہماری آنکھیں اب اڈاپٹ کرنا شروع ہو گئی ہیں تاکہ ہم نزدیک دیکھنا شروع کریں۔ اس نزدیک دیکھنے کی وجہ سے ہماری آنکھ میں ایسی چینجز آئی ہیں کہ ہماری آنکھ کی سائز اور شیپ ڈفرینٹ ہونا شروع ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے بچوں کو یہ گلاسز لگ رہی ہیں۔ سیکنڈ پرابلم جو آیا وہ ہماری کیا کہتے ہیں ہیبٹس کے اندر آیا۔ ہیبٹ میں کیا چینج آئی ہے وہ ہے ہماری نیوٹریشن۔ ہم لوگ پہلے صاف پھل سبزیاں فریش سارا کچھ کھاتے تھے، نیچرل آرگینک چیزیں کھاتے تھے۔ اب جو ہے وہ ہم سارا کچھ جو ہے وہ پریزرویٹیوز والا کھاتے ہیں۔ پریزرویٹیوز والا اور فروزن اور پریپیئرڈ میل میں اور فریش آرگینک میل کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ جب ہماری جو غذائی ضروریت ہے وہ پوری نہیں ہوتی تو ہماری باڈی میں چینجز آتی ہیں، اور اس باڈی کے چینجز میں سے ایک چینج جو ہے وہ ہماری آئی کے اندر بھی آیا۔ اس کی وجہ سے آپ کی جو سمجھ لیں نیوٹریشن ہے اس میں جب چینج آیا تو بالکل سمجھ لیں وہ ہم کہتے ہیں گاربیج ان گاربیج آؤٹ، یعنی دیٹ مینز آپ جو چیز اندر ڈالیں گے وہی چیز باہر نکلے گی۔ تو جو گند بلا ہم اپنے کیا کہتے ہیں پیٹ میں ڈال رہے ہیں وہی سارا کچھ باہر آنا ہے۔ تو چھوٹے بچے جو کہ صرف فروزن فوڈ کھاتے ہیں، میٹس نہیں لے رہے، وہ کیا کہتے ہیں برگر، پیٹیز، چپس اور ان چیزوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں، ان کی جو غذائی ضروریت ہے وہ پوری نہیں ہو رہی۔ ڈرائی فروٹس، فریش فروٹس، باقی جو نیچرل چیزیں ہیں وہ ہم نے کھانا بند کر دی ہیں، اس کا ایک امپیکٹ ہے جس کی وجہ سے یہ آپ کی اینکوں کے نمبر بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تیسرا امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہماری ایکٹیویٹیز کی چینج کے ساتھ ساتھ جو ہمارا سن لائٹ اور آؤٹ ڈور ایکسپوجر ہے وہ کم ہو گیا۔ ہماری جو سن لائٹ اور آؤٹ ڈور کا ایکسپوجر کم ہوا تو اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ ہمیں جو نیسیسری لائٹ چاہیے ہوتی ہے باڈی کو ڈفرینٹ وٹامن اور منرلز کے لیے، اور جو ہماری کیا کہتے ہیں اپنا جو ڈائرنل ردم ہے، جو انٹرنل بایولوجیکل کلاک ہے، وہ ساری کی ساری ڈسٹرب ہو گئی۔ ہم نے رات کو جاگنا شروع کر دیا، دن کو سونا شروع کر دیا۔ اب اس وقت یہ حالت ہے کہ ہمارے سٹیز کے اندر 10, 11, 12 بجے سے پہلے تو دکان ہی کوئی نہیں کھلتی، حالانکہ آئیڈیلی یہ ہونا چاہیے کہ فجر پڑتے ساتھ آپ کے بازار اور آفیسز کھل جائیں،
اور مغرب کے ٹائم تک سارا کچھ بند ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ کا کلاک ہے جو کہ آپ کے لیے بنا ہوا ہے, لیکن ہم نے اس کو سارے کے سارے کچھ چینج کر دیا. یا ہم فری لانسنگ کر رہے ہیں, یا ہم کوئی بھی یہاں پہ ایسا بزنس کر رہے ہیں جو لیٹ نائٹ تک چلتا ہے, اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہم لیٹ نائٹ سوتے ہیں یا صبح سوتے ہیں, اور وہ جو ایک سن لائٹ ایکسپوجر ہے جو آپ کی انٹرنل کلاک ہے وہ ان کنٹراسٹ ہے ٹو دا نیچرل کلاک, تو اس کی وجہ سے بھی پرابلمز آ رہی ہیں. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, جو ہمارا اوور آل معاشرہ ہے وہ باہر کھلے صحن میں کھلے جگہوں پہ رہنے کی بجائے چھوٹے گھروں میں, اپارٹمنٹس میں, ملٹی سٹوری بلڈنگز کے اندر اس میں شفٹ ہوتا جا رہا ہے. تو اوور آل ورلڈ پاپولیشن جو ہے وہ اس کا ٹوٹل جو بایولوجیکل کلاک, نیوٹریشن, سلیپ سائیکل, ساری کی ساری چیزیں جب ڈسٹرب ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے ہماری آئیز کے اوپر امپیکٹ پڑتا ہے. اب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اگلی آنے والی نسل اس سارے کے سارے پرابلم سے مت گزرے اور ان کو گلاسز نہ لگنی ہوں, یا وہ ساری کی ساری چیزیں جو آپ کو اگر پرابلم ہوئی ہیں یا آپ کے بچوں کو پرابلم ہوئی ہے تو آگے نہ ہو, تو اس کے لیے آپ نے انہی چاروں پوائنٹس کے اندر ریورسل کرنا ہے. ریورسل کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنی سلیپ سائیکل کو بہتر کرنا ہے, رات کو سونا ہے, دن کو جاگنا ہے. نیوٹریشن کو بہتر کرنا ہے کہ وہ جو آپ کھاتے ہیں پیتے ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں بہتر ہوں. اسکرین ٹائم کو منیمم کرنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ختم کریں, ختم نہیں کر سکتا کوئی بھی بندہ. اگر یہ کہتا ہے کہ جی میں سب کچھ کٹ آف ہو جاؤں گا تو پاسبل ہے, لیکن اس کے اپنے کانسیکوینسز ہوں گے. سو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کٹ آف ہو جائیں, لیکن اس کے ٹائم کو منیمائز کر دیں. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, اپنی ایکٹیویٹیز کو آؤٹ ڈور رکھیں, سن لائٹ میں جائیں, باہر نیچرل جگہوں پہ جائیں, تاکہ آپ کی باڈی جس جگہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی اس جگہ پہ ہوگی تو اپنے نیچرل انوائرمنٹ میں وہ نارمل گرو کرے گی, وہ نارمل چیزیں چینجز ہوں گی, اور آگے آنے والی نسل جو ہے وہ اینکوں سے بچ سکتی ہے. لیکن اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہمیں جو WHO کہہ رہا ہے کہ جو 2050 تک آدھے سے زیادہ جو عوام ہے اس کو دور کی مائنس نمبر والی اینکیں لگی ہوئی ہوں گی, تو وہ چیز سچ ثابت ہو سکتی ہے. جزاک اللہ.